بھوک نے ہمیں پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ایک بڑی اچھی جگہ نظر آئی، 2 گھنے درخت تھے۔ ہم ان کے نیچے بیٹھ گئے اور سب نے اپنا اپنا کھانا درمیان میں بچھائی ہوئی چادر پر رکھ دیا۔ کھانا کھا کر اٹھے تو مغرب کی طرف دیکھا، سیاہ گھٹا چڑھی آ رہی تھی۔ وہ زمین اونچی تھی جہاں ہم کھڑے تھے۔ مغرب کی طرف افق تک اپنا علاقہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ علاقہ پرچ کی شکل کا ہے۔ اس زمانے میں آبادی بہت کم تھی، دور دور کے گاؤں نظر آ رہے تھے۔ ساری زمین سبزہ زار تھی۔ اس کے پس منظر میں کالی گھٹا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گھٹا کے نیچے زمین تک سفید سی دھند تھی جو آگے بڑھی آ رہی تھی۔ یہ بارش تھی۔ ہمارے علاقے میں ساون کی بارش کا یہی انداز ہے۔ گھٹا کے نیچے بارش آگے ہی آگے آتی دکھائی دیتی ہے اور لوگ مویشی وغیرہ اندر کر لیتے ہیں۔ بارش کی آمد کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ ہم گھٹا اور بارش کو آتا دیکھ کر خوش ہوئے کہ بارش میں نہاتے واپس جائیں گے، لیکن اس بارش کے ساتھ ایک دشواری یا مصیبت بھی آ رہی تھی۔ یہ تھے 2 کس یعنی برساتی نالے جو ہمارے راستے میں تھے۔ بارش چونکہ ادھر سے آ رہی تھی جدھر سے کس آتے تھے، اس لیے سیلاب کو بارش کے ساتھ ہی آ جانا تھا۔ یہ بڑا تیز سیلاب ہوتا ہے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر سیلاب ختم کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں سیلاب غراتے آتے تھے اور 6-7 گھنٹوں بعد ان کا زور ٹوٹ جاتا تھا۔ ہم نے سہ کا شکار کے لیے آگے جانا منسوخ کر دیا اور واپس چل پڑے۔ گھٹا بہت تیزی سے آ رہی تھی اور اس کے نیچے بارش کا جو سفید پردہ تھا اس کے پیچھے ہمارا علاقہ چھپتا جا رہا تھا۔ ایسی بارش سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ندی نالوں میں بہت زیادہ سیلاب آئے گا۔ ہم ایسی جگہ جا رہے تھے جس کے دائیں طرف زمین ختم ہو جاتی تھی۔ 8-10 گز کا خلا تھا، اس سے آگے زمین پھر اونچی ہو جاتی تھی۔ یہ خلا گلی کی شکل کی گہرائی تھی۔ اسے دیکھو تو یوں لگتا تھا جیسے مکان کی منڈیر سے نیچے گلی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس گلی کی دیواریں دندیاں کٹی پھٹی تھیں۔ یہ گلی کم و بیش 40 گز لمبی تھی اور آگے ایک نشیب میں چلی جاتی تھی۔ اس میں درخت بھی تھے۔ ہم اوپر جا رہے تھے، ہمارا ایک دوست ویسے ہی گہرائی یعنی گلی کی طرف چلا گیا۔ اس نے ہمیں آ کر بتایا کہ نیچے ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو شاید جوان لڑکی ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی دلچسپی نہ لی۔ وہ دونوں مشکوک بھی ہو سکتے تھے، میاں بیوی بھی ہو سکتے تھے جو کہیں جا رہے ہوں گے۔ ہمیں گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی، ہم چلتے گئے۔ نواب دین نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ دیکھے گا کہ یہ ہیں کون۔ اتنے میں بارش کے بڑے موٹے قطرے گرنے لگے۔ نواب دین ادھر چلا گیا اور اس نے اس طرح بیٹھ کر نیچے جھانکا کہ نیچے سے اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے کو سرکا، پھر اٹھا اور ہمارے پاس آیا، کہنے لگا کہ وہ علیہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی عورت نہیں۔ میں اس کے ساتھ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نواب دین نے کہا، اس سے پوچھوں گا کہ تمہاری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ تم حوالدار کے کہنے پر میرے گھر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو علیہ کو گھیرتے ہیں، وہ آخر چور ہی ہے، کوشش کریں گے کہ ہماری بات مان لے اور حوالدار کی سازش سے ہٹ جائے۔ میرے ساتھیوں نے میری بات پسند کی۔ نیچے جانے کے لیے ہمیں خاصا آگے یا پیچھے جانا تھا، جہاں سے زمین نیچے اترتی تھی۔ بارش یک لخت تیز ہو گئی اور موسلا دھار۔ ہم آگے چلے گئے اور ایک گھاٹی اترے، دائیں کو مڑے اور 2 دندیوں کے درمیان چلے گئے۔ ایک درخت کے نیچے علیہ کھڑا تھا۔ اسے میرے جس ساتھی نے پہلے دیکھا تھا وہ حیران ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس نے ایک عورت دیکھی تھی، وہ کہاں گئی؟ ہم علیہ کے پاس جا رکے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ سے کہا کہ تمہارا شکار بارش نے خراب کر دیا ہے۔ ہم میں سے ابھی کوئی بھی نہ بولا کہ نواب دین بول پڑا۔ علیہ، نواب دین نے کہا، تم میرے گھر پر 2 حملے کر چکے ہو، تمہاری ابھی کچھ زندگی باقی ہے۔ او نوابے، علیہ نے نواب دین کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور بڑے پیار سے کہا، میں اور تیرے گھر پر ہاتھ ماروں گا؟ کون سے حلے کی بات کر رہے ہو؟ پولیس حوالدار کی یاری تمہیں بہت خراب کرے گی علیہ۔ نواب دین نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، تمہیں ضرور میرے ہی ہاتھوں مرنا ہے۔ بارش اور تیز ہو گئی۔ ہمارے 2 کتوں نے بیک وقت ایک طرف دیکھ کر زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے زور لگایا۔ ہم نے ادھر دیکھا، ایک بہت لمبی گو دوڑی آ رہی تھی۔ وہ اس گلی کی دیوار میں جہاں دیوار پھٹی ہوئی تھی گھس گئی۔ وہ شکار کا موقع نہیں تھا، یہ گو کا گھر تھا۔
گو گھر سے کہیں دور ہوگی، اب بارش سے بھاگ کر اپنے گھر بھاگی آئی تھی۔ وہاں خاصا فراخ شگاف تھا، دندی پھٹی ہوئی تھی، اس کے اندر گو کا بل ہوگا۔ ہم نے ادھر سے توجہ ہٹا لی۔ ہم سب علیہ کو شرمسار اور ذلیل کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی بچے یا عورت کی چیخ نے ہمیں چونکا دیا۔ ہم سب نے ادھر دیکھا، ایک جوان لڑکی دندی کے شگاف سے باہر آ رہی تھی۔ اس نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی جو سر سے اتر گئی تھی۔ لڑکی دوڑتی ہوئی ہماری طرف آئی اور 4-5 قدم ہم سے دور رک گئی۔ اس نے چادر سر پر لے لی اور حیرت اور گھبراہٹ سے اس کی آنکھیں بہت زیادہ کھل گئیں۔ اوئے، ہمیں نواب دین کی آواز سنائی دی، یہ تو فیروزہ ہے۔ لڑکی خوبصورت تھی، وہ وہیں سے پیچھے کو مڑی اور بھاگ اٹھی۔ یہ تھی وہ عورت جسے ہمارے ایک ساتھی نے علیہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ علیہ نے ہمیں دور سے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ہم سے چھپے رہنے کے لیے اس قدرتی گلی میں چلا گیا تھا۔ یہاں سے اس نے محسوس کر لیا ہوگا کہ ہم اسے دیکھ لیں گے، اس لیے اس نے لڑکی کو شگاف میں بھیج دیا تھا۔ نواب دین نے ہمیں بہت تیز بولتے ہوئے بتایا کہ فیروزہ اس پولیس حوالدار کی چھوٹی بہن ہے جس نے علیہ کو نواب دین کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے دوست بنایا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ حوالدار کی بہن کو بھگا لے جا رہا تھا۔ وہاں سے لڑکی کا گاؤں تقریباً 4 میل دور تھا۔ اتنی دور وہ لڑکی کو سیر کرانے تو نہیں لایا تھا۔ نواب دین نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علیہ پولیس حوالدار کے گھر جاتا رہتا ہے۔ علیہ استاد تھا، اس کے چہرے اور قد بت میں مردانہ کشش تھی اور اس کی زبان میٹھی اور شگفتہ تھی۔ لڑکی اس کے جال میں آ گئی ہوگی۔ لڑکی جس کا نام فیروزہ تھا ہمیں دیکھ کر پیچھے کو بھاگ اٹھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ 5-7 سیکنڈ میں ہو گیا۔ بارش بڑی تیز اور موسلا دھار تھی۔ نواب دین نے ہمیں کہا کہ تم اسے یعنی علیہ کو پکڑ لو، میں فیروزہ کو پکڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوڑ پڑا۔ ہم نے علیہ کو گھیر لیا اور اسے کہا کہ ہمارے ساتھ چلے۔ اس نے ہنسی مذاق کے لہجے میں ہمیں ٹالنے کی کوشش کی۔ اس نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم اس چکر میں نہ پڑیں۔ علیہ کوئی بہت بڑی اور قابل احترام شخصیت تو نہ تھا کہ ہم اس پر ہاتھ ڈالتے ڈر جاتے۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ دیکھو لڑکو، علیہ نے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے کہا، نواب سے کہو کہ فیروزہ کو بھول جائے، میں اس کے گھر واردات نہیں کروں گا۔ تم 2 دفعہ کوشش کر چکے ہو، راجہ شہباز خان نے کہا۔ ہاں دوستو، اس نے کہا، دونوں دفعہ 2 آدمی ساتھ تھے، لیکن نواب کا کتا بڑا زبردست ہے، اب نہیں کروں گا۔ علیہ، میں نے اسے کہا، تم ہو کیا؟ کسی ہو نا؟ چوری چکاری تمہارا پیشہ ہے، ہم تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں یہاں پھینک جائیں گے تو کوئی ہمیں پوچھے گا بھی نہیں۔ ہمیں ٹھیک ٹھیک بتا دو تم اس لڑکی کو کہاں لے جا رہے تھے؟ بس لے جا رہا تھا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہم دونوں واپس آنے کے لیے نہیں جا رہے، ہمیں جانے دو۔ بارش کچھ بولنے سننے نہیں دیتی تھی اور کیچڑ چلنے نہیں دیتا تھا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ علیہ کی لوگ عزت ہی کرتے ہوں گے، مگر ہم اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ نواب دین لڑکی کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے اپنے دشمنوں کی جوان لڑکی بڑی غلط جگہ مل گئی تھی۔ یہ جگہ لڑکی کے لیے غلط تھی، لیکن نواب دین کے لیے موزوں تھی۔ اسے اپنی دشمنی کی تسکین کرنی تھی۔ لڑکی اپنے گھر جا کر شکایت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ شکایت کرتی تو گھر والے اس سے پوچھتے کہ وہاں تم لینے کیا گئی تھی۔ ہم اس گلی سے، جو دراصل پھٹی ہوئی زمین تھی، نکلے۔ آگے زمین اونچی نیچی تھی، اونچی جگہوں سے پانی نیچے آ رہا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، تقریباً 150 گز دور ہمیں لڑکی کھڑی نظر آئی۔ بارش میں وہ صاف نظر نہیں آتی تھی، اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ کوئی لڑکی ہے۔ نواب دین اس سے تھوڑا ہی دور رہ گیا تھا۔ لڑکی کبھی پیچھے دیکھتی، کبھی آگے۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ آگے کس ہے۔ مجھے یاد آیا کہ وہاں برساتی نالا تھا، اس میں سے ہم گزرے تھے۔ وہاں اس کا پاٹ بہت تنگ اور کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے۔ اس کے موڑ قریب قریب تھے۔ اگر اس میں سیلاب آ چکا تھا تو لڑکی اس میں سے نہیں گزر سکتی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ سیلاب کی گہرائی پاٹ تنگ ہونے کی وجہ سے کتنی زیادہ اور اس کی تیزی کتنی ہوتی ہے۔ یہ بھینسے کو بھی بہا لے جاتی۔ ہم ادھر ہی جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ نواب دین فیروزہ کے قریب پہنچ گیا۔ ہم بارش، کیچڑ اور پھسلن میں جتنا تیز چل سکتے تھے چلے اور لڑکی سے کچھ ہی دور جا پہنچے۔ لڑکی نے آخری بار پیچھے دیکھا اور وہ نالے میں کود گئی۔ نواب دین کنارے کے ساتھ ساتھ دوڑا اور اس نے بھی نالے میں چھلانگ لگا دی۔ ہم دوڑ پڑے، پھسلے، گرے اور اٹھ کر دوڑے اور کنارے پر چلے گئے۔ نیچے سیلاب سخت غصے میں ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ بارش اوپر سے برستی آئی تھی۔
اس لیے سیلاب اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا، جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ موجیں اوپر اٹھتیں اور ایک دوسرے پر سوار ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس سیلاب میں قہر اور غضب تھا۔ ہم نے فیروزہ کو دیکھا، کبھی اس کا سر نظر آتا، کبھی وہ ڈوب جاتی اور اس کے ہاتھ اوپر آ جاتے، جیسے ہوا کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس سے تھوڑا ہی دور نواب دین اس کی طرف تیر رہا تھا، لیکن سیلاب کی موجیں اسے اٹھا کر پرے پھینک دیتی تھیں۔ آگے کس کا موڑ تھا، جس کا زاویہ 90 درجے سے کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ ایسے موڑ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ سیلاب سامنے کے بلند کنارے سے ٹکرا کر مڑتا ہے تو بھنور پیدا ہوتے ہیں۔ آگے سے کنارہ سیلاب کو روکتا ہے، پیچھے سے موجیں موجوں کو دھکیلتی ہیں، وہاں پر پانی گہرا بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ فیروزہ زندہ نکلے گی، اس کا ڈوبنا یقینی تھا۔ نواب دین کا ہمیں فکر نہ تھا، وہ جوان تھا اور اس کے جسم میں طاقت تھی، البتہ اس پر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ وہ دشمنی کی خاطر دشمنوں کی لڑکی کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے وہ خراب کرنا چاہتا تھا، یا وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں نے دشمنوں کی جوان لڑکی کی کہاں اور کس طرح پکڑی ہے، مگر لڑکی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ لڑکی نے سیلاب میں کود کر بھاگنے کی نہیں، خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اسے خودکشی ہی کرنی چاہیے تھی۔ نواب دین کی نیت جو کچھ بھی تھی، اس نے اس قسم کے سیلاب میں کود کر دلیری اور بہادری کا معمولی کارنامہ نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے بہت زیادہ جرأت کی ضرورت تھی۔ بارش اور کیچڑ کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ زمین ہموار نہیں تھی، ہم وہاں کھڑے تماشا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زمین میں کھڈے بھی تھے، ہم پھسلتے اور گرتے کنارے کے ساتھ ساتھ دوڑتے گئے۔ ہمارا ہر ساتھی کوئی نہ کوئی مشورہ دے رہا تھا۔ ہم اور آگے گئے تو ہمیں کس کا وہ حصہ نظر آنے لگا جو موڑ سے آگے تھا۔ اسے دیکھ کر جان میں جان آئی۔ موڑ سے کچھ دور آگے کس کا پاٹ بہت چوڑا ہو گیا تھا اور کناروں کی بلندی کم ہو گئی تھی۔ سیلاب اتنا پھیل گیا تھا کہ اس کا قہر اور غضب بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، گہرائی بھی نہیں رہی تھی۔ ہم دور نہیں تھے، لیکن بارش، کیچڑ اور کھڈوں والی اونچی نیچی زمین چلنے نہیں دیتی تھی۔ بارش کی دھند میں نظر تھوڑی دور تک ہی دیکھ سکتی تھی۔ آخر ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے ہمیں نواب دین اور فیروزہ نظر آنے لگے تھے۔ نواب دین نے فیروزہ کو بازوؤں پر اٹھایا ہوا تھا، معلوم نہیں وہ زندہ تھی یا نہیں۔ اس کا سر پیچھے کو ڈھلکا ہوا اور ایک بازو لٹک رہا تھا۔ ہم ایک جگہ سے پانی میں اتر گئے۔ پانی ہمارے کولوں تک تھا، ذرا چھوٹے قد کے لڑکوں کی کمر تک پہنچ رہا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ پاؤں ذرا مشکل سے جمتے تھے۔ کتے ہمارے ساتھ تھے۔ کتا تیر سکتا ہے، لیکن ہم نے کتوں کو اٹھا لیا تاکہ جلدی پار چلے جائیں۔ شکار میں ہمیں بڑے خطرناک تجربے بھی ہوئے ہیں، ان میں کچھ آپ کو میں سنا چکا ہوں، لیکن یہ تجربہ بڑا ہی عجیب تھا۔ پانی میں سے گزرتے مجھے علیہ کا خیال آیا۔ ادھر ادھر دیکھا، علیہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے بڑی بلند آواز میں پوچھا کہ علیہ کہاں ہے؟ ایک تو بارش کا شور تھا، دوسرے سیلاب کا شور، کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ تمام ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور علیہ کے متعلق پوچھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، بھاگ گیا ہے، ایک آواز آئی۔ ہاتھ سے نکل گیا ہے، کسی اور نے کہا۔ نکل گیا، نکل گیا، کئی آوازیں اٹھیں۔ اسے نکل بھاگنے کا بڑا اچھا موقع مل گیا تھا۔ ہم اپنے ساتھی نواب دین کو سیلاب میں دیکھ رہے تھے اور وہ نکل گیا۔ مجھے خیال آیا کہ لڑکی نواب دین کی دشمنوں کی ہے اور وہ جس کے ساتھ آئی تھی وہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ مجھے خطرہ یہ نظر آنے لگا کہ لڑکی کے لواحقین نواب دین پر الزام تھوپ دیں گے کہ وہ لڑکی کو ورغلا کر لے گیا تھا۔ مجھے لڑکی کے لواحقین کا اور اس بھائی کا جو پولیس حوالدار تھا کوئی ڈر نہ تھا۔ میرا کوئی ایک بھی ساتھی ڈرنے والا نہیں تھا۔ مجھے اپنے بزرگوں کا خیال آتا تھا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے خواہ کسی کے ساتھ دشمنی پیدا کر کے انہیں شرمسار کیا ہے۔ ہم جب پار پہنچے تو نواب دین فیروزہ کو زمین پر لٹا کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اپنا وزن ڈال رہا تھا۔ فیروزہ کے منہ اور ناک سے پانی نکل رہا تھا۔ میرے ایک ساتھی نے فیروزہ کے پہلوؤں کو اپنے ہاتھوں سے دبایا۔ فیروزہ کے منہ سے اور زیادہ پانی نکلا۔ اس طرح دبا دبا کر اس کے پیٹ اور پھیپڑوں سے پانی نکال دیا گیا۔ اس نے کروٹ بدلی، آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ یک لخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور دہشت تھی۔ اس کی جسمانی حالت اتنی خراب تھی کہ اس کے لیے اٹھنا مشکل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جس خطرناک صورتحال میں پھنس گئی تھی اس نے اسے طاقت دے دی اور وہ پھر سیلاب کی طرف دوڑ پڑی۔ نواب دین کی جسمانی حالت بھی صحیح نہیں تھی۔ اس نے اپنی ہمت سے زیادہ زور لگایا تھا، ورنہ اتنے زبردست سیلاب کے خلاف لڑنا ناممکن ہوتا۔
وہ اتنا ہانپا ہوا تھا کہ اس کی سانسیں آپس میں نہیں مل رہی تھیں، پھر بھی اس نے دوڑ کر فیروزہ کو پکڑ لیا۔ ہم میں سے کوئی بھی لڑکا اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اس کی چادر سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ گرمیوں کے موسم کی وجہ سے اس نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے جو بھیگ کر اس کے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اس طرح وہ برہنہ لگتی تھی۔ نواب دین نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ چلا چلا کر کہتی تھی، مجھے مر جانے دو، مجھے ڈوب جانے دو۔ ہم میں سے کسی نے اسے پکڑا تو نہیں، ہم نے ان دونوں کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں ڈوبنے نہیں دیں گے۔ ہم میں سے کسی نے کہا، مجھے تم سب سے ڈر آتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یہ نواب دین ہمارا دشمن ہے، میں جانتی ہوں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تم سب اس کے دوست ہو۔ یہی ڈر ہمیں تھا، لیکن نواب دین نے فیروزہ کا ڈر ختم کر دیا۔ دیکھ فیروزہ، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری دشمنی تمہارے خاندان کے مردوں کے ساتھ ہے۔ میں مرد ہوں، مرد کا بچہ ہوں۔ میں ایک عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں گا اور تمہارے باپ کو صرف یہ لفظ کہوں گا کہ چوروں کی یاری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ فیروزہ نے گھبرا کر اپنی کمر کے ارد گرد اپنے ہاتھ یوں پھیرے جیسے اس کی کوئی چیز گر پڑی ہو۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے گھبراہٹ میں پوچھا اور ہم میں علیہ کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، وہ چور ہی نکلا، میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ بزدل بھاگ گیا ہے، میرا سارا زیور لے گیا ہے۔ یہ واقعہ اگر میں تفصیل سے سناؤں تو بہت لمبا ہے۔ مختصر یہ کہ نواب دین نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ ہم سب نے مشکل سے اس پر قابو پایا اور اس کا ڈر دور کیا۔ وہ ہمارے ساتھ چل پڑی۔ بارش کا زور ذرا کم ہو گیا تھا۔ ہم اس کے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ گھاٹیاں اترنا اور چڑھنا بہت ہی مشکل تھا۔ لڑکی کو سہارا دے دے کر چڑھایا اور اتارا۔ اس نے کئی بار ہماری منت کی کہ ہم کسی کو نہ بتائیں کہ ہم نے اسے کہاں سے پکڑا تھا۔ پھر اس نے بتا دیا کہ علیہ نے اس کے گھر آنا اور ہر بار بہت دیر تک وہاں رہنا شروع کر دیا تھا۔ علیہ اس کے دل پر قابض ہو گیا۔ وہ فیروزہ کو اتنا اچھا لگا کہ وہ 2-3 دن میں نہ آتا تو فیروزہ بے چین ہو جاتی۔ فیروزہ کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی شادی ایسے نوجوان کے ساتھ طے ہو چکی تھی جو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ فیروزہ نے علیہ کو گھر سے باہر ملنا شروع کر دیا اور وہ علیہ کے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی۔ رات کو گھر سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے دن کا وقت مقرر کر لیا۔ فیروزہ نے وہ تمام زیور جو اس کے لیے بنایا گیا تھا سمیٹا، کچھ رقم نکالی اور گھر کوئی بہانہ بنا کر نکل گئی۔ علیہ ایک جگہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ چھپنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا۔ دیہاتی علاقے میں آدمی تھوڑا سا پرے چلے جائے تو غائب ہو جاتا ہے۔ علیہ اور فیروزہ بھی غائب ہو گئے۔ علیہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے ایسی جگہ لے جا رہا ہے جہاں ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور وہ بڑے مزے سے زندگی گزاریں گے۔ گاؤں سے تھوڑی دور جا کر فیروزہ نے زیور اور پیسوں والی پوٹلی علیہ کو دے دی۔ آگے گئے تو اس قصر میں سے گزر کر جس میں بعد میں سیلاب آ گیا تھا، دونوں اوپر جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے دور سے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ نیچے اس گلی میں داخل ہو گئے جو زمین کا بہت بڑا کٹاؤ تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ایک ساتھی نے انہیں نیچے جاتے دیکھ لیا تھا۔ ہم ان کے بالکل اوپر سے گزر رہے تھے، اس لیے انہیں ہماری آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ علیہ نے فیروزہ کو دندی کے شگاف میں چھپ جانے کو کہا۔ اس نے فیروزہ کو ہم سے چھپایا اور فیروزہ سے کہا تھا کہ یہ لوگ آگے چلے جائیں گے تو وہ اسے آگے لے جائے گا۔ وہ خود باہر رہا۔ اسے اکیلا دیکھ کر کوئی شک نہیں پیدا ہوتا تھا، وہ تو گھومنے پھرنے والا آدمی تھا۔ اس کے فوراً بعد بارش شروع ہو گئی۔ ایک گو بارش سے ڈرتی اپنے گھر کو دوڑی آئی۔ اس کے گھر کے منہ پر فیروزہ چھپی کھڑی تھی۔ اس نے گو کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ڈر سے اس کی چیخ نکل گئی اور وہ باہر کو بھاگی۔ آگے ہم کھڑے تھے۔ اس نے نواب دین کو پہچان لیا تھا۔ وہ پیچھے کو بھاگ اٹھی۔ وہ دراصل اپنے گھر پہنچنے کے لیے بھاگی تھی۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ گھر جا کر کہے گی کہ جہاں وہ گئی تھی وہاں سے واپس آتے بارش آ گئی اور وہ بھیگتی آئی ہے، لیکن کس کی دندی پر پہنچی تو سیلاب آ چکا تھا اور یہ بڑا خوفناک سیلاب تھا۔ فیروزہ کے دماغ میں اچانک آئی کہ ڈوب مرے، چنانچہ وہ سیلاب میں کود گئی، مگر نواب دین نے اسے بچا لیا۔ اب وہ زیور اور پیسوں کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ پوٹلی علیہ کے پاس تھی۔ وہ کہتی تھی کہ علیہ اسے دھوکہ نہیں دے گا، لیکن وہ آخر چور ہے، اس کا کیا بھروسہ۔ بارش پھر تیز ہو گئی تھی۔ میں نواب دین کے رویے پر حیران ہو رہا تھا۔
وہ فیروزہ کو تسلیاں دے رہا تھا۔ ہم تو کہتے تھے کہ فیروزہ کو خراب کرے گا۔ ہم گرتے پڑتے فیروزہ کے گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ گاؤں اوپر تھا اور ہم اونچی زمین کی اوٹ میں تھے۔ نواب دین نے ہمیں وہیں روک لیا۔ دیکھو دوستو، اس نے ہمیں کہا، اگر میں اس کو یعنی فیروزہ کو اپنے ساتھ اس کے گھر تک لے جاؤں گا تو اس کے گھر والے نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ دوسرا خدشہ یہ ہے کہ گاؤں میں اس کے ساتھ کسی نے مجھے دیکھ لیا تو اس کی اور اس کے خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ تم میں سے کوئی اس کے گھر جائے اور اس کے باپ کو ساتھ لے آئے۔ اگر اس کا باپ آ گیا تو میں اسے بتا دوں گا کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ فیروزہ باہر سے آئی ہے تو وہ کیا کہے گا۔ ہمارا دوست افضل جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ فیروزہ نے اسے اپنے گھر کی نشانیاں بتائیں۔ خوش قسمتی سے اس کا گھر گاؤں کے باہر کی طرف تھا۔ میں نے نواب دین کے کان میں کہا کہ اس کے باپ کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، اسے کہو کہ خود ہی چلی جائے۔ میں اس کے باپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نواب دین نے کہا۔ افضل گیا اور فیروزہ کا باپ اس کے ساتھ آ گیا۔ اپنی بیٹی کو ہمارے ساتھ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے ہم سب کو دیکھا۔ حیران نہ ہو چاچا، نواب دین نے اسے کہا، تمہاری بیٹی تمہیں خود بتائے گی کہ اسے ہم کس طرح لائے ہیں۔ میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ اسے ہم نے علیہ کسی کے ساتھ پکڑا ہے۔ اس سے پوچھو کہ زیور اور رقم کہاں ہے جو یہ گھر سے لے جا رہی تھی۔ میں تمہیں ایک ہی بات کہوں گا چاچا، اپنوں سے دشمنی اور چوروں سے یاری کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تمہارے حوالدار بیٹے نے میرے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے علیہ کو 2 بار بھیجا تھا، لیکن وہ دونوں بار بھاگ آیا۔ علیہ چور ہے، اس نے تمہارے ہی گھر ڈاکہ ڈالا ہے، وہ تمہاری عزت کا ڈاکو ہے۔ مجھے یاد ہے کہ فیروزہ کے باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ فیروزہ آگے بڑھ کر باپ کے پاؤں پر گر پڑی اور اس کے پاؤں پر ماتھا رگڑنے لگی۔ باپ نے بڑی زور سے اسے لات ماری۔ نواب دین اس کے باپ کے آگے ہو گیا۔ نہ چاچا، نواب دین نے کہا، اس طرح سارے گاؤں میں بدنام ہو جاؤ گے۔ جسے نہیں بھی پتا اسے بھی پتا چل جائے گا کہ فیروزہ کو باپ نے مارا پیٹا ہے۔ لوگ باتیں گھڑ لیں گے۔ بارش برس رہی ہے، اسے ساتھ لے جاؤ۔ کسی نے دیکھ لیا تو کہنا کہ لڑکی کھیتوں کو چلی گئی تھی، اوپر سے بارش آ گئی اور میں اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ اور چاچا، میں قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا کہ تمہاری بیٹی کو ہم کہاں سے پکڑ کر لائے تھے۔ باپ کی یہ حالت تھی کہ اس کے منہ سے ایک بات بھی نہ نکلی۔ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے گیا۔ نواب دین اپنے گاؤں چلا گیا اور ہم اپنے گاؤں آ گئے۔ نواب دین کے کردار کی عظمت دیکھیں کہ اس نے فیروزہ کے باپ کو بتایا تک نہیں کہ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر فیروزہ کو بچایا ہے۔ اس واقعے کے 15-20 روز بعد نواب دین ہمارے گاؤں آیا۔ اس نے سنایا کہ 8-10 دن گزرے، ایک آدمی نے اسے بتایا کہ فیروزہ کا بھائی پولیس حوالدار اسے ملنے آیا ہے اور گاؤں سے باہر کھڑا ہے، وہ گاؤں میں نہیں آنا چاہتا۔ نواب دین کو شک ہوا کہ وہ اس پر وار کرنے آیا ہے۔ نواب دین کلہاڑی لے کر چلا گیا۔ پولیس حوالدار نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ وہ چھٹی آیا ہے اور اسے پتہ چلا ہے کہ نواب دین نے اس کی عزت کس طرح بچائی ہے اور اس کے خاندان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ نواب دین نے اسے بھی کہا کہ چوروں کی یاری کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ میں دشمنی ختم کرنے آیا ہوں۔ پولیس حوالدار نے کہا، تم یوں کرو کہ اپنے ماں باپ سے کہو کہ میرے گھر آئیں اور فیروزہ کا رشتہ مانگے، ہم فوراً ہاں کر دیں گے۔ میں نے فیروزہ کو اس لیے نہیں بچایا تھا کہ مجھے اس کا رشتہ مل جائے گا، نواب دین نے کہا۔ میں نے اسے دل میں بہن کا درجہ دے کر سیلاب سے نکالا تھا اور بہن کا درجہ دے کر ساتھ لایا تھا۔ مرد کی دشمنی مرد کے ساتھ ہوتی ہے، عورت کے ساتھ کیا دشمنی؟ نواب دین رشتے کی بات نہ مانا۔ حوالدار نے پکے ارادے کا اظہار کیا کہ وہ دشمنی ختم کرائے گا۔ اس نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ اس نے نواب دین کے خاندان کے بزرگوں اور اپنے خاندان کے بزرگوں کو اکٹھا بٹھانے کا انتظام کر دیا۔ دونوں گاؤں کے مولویوں، ایک پیر اور دوسرے خاندانوں کے 2 معزز آدمیوں کو ساتھ بٹھا کر راضی نامہ کرا دیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو رشتے دیں تاکہ دوستی پکی ہو جائے۔ 2 رشتے تو اسی وقت طے ہو گئے۔ اس کے بعد بھی ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں۔ آپ کہیں گے کہ دشمنی ختم ہو گئی ہوگی۔ ہاں جی، پرانی دشمنی ختم ہو گئی اور 3-4 سال بعد نئی دشمنی شروع ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ ادھر سے ایک لڑکی روٹھ کر ادھر آ جاتی تو انتقام کے طور پر ادھر سے 2 لڑکیوں کو تنگ کر کے ادھر اپنے اپنے میکے بھیج دیا جاتا۔ یہاں سے نئی دشمنیاں شروع ہوئیں جو معلوم نہیں کبھی ختم ہوئی تھی یا نہیں۔ فائدے میں علیہ رہا، وہ علیہ
جو نواب دین کے گھر کا صفایا کرنا چاہتا تھا، فیروزہ کا زیور اور بہت سی رقم لے کر ایسا لاپتہ ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں ملا کہ کہاں ہے۔ اپریل 1983 کا واقعہ ہے۔ میں اس نواب دین کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میرا ہم عمر ہے، لیکن میں اس عمر میں بھی سیدھا ہو کر چلتا ہوں، اور نواب دین چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا۔ اولاد اور اولاد کی اولاد نے کمر توڑ دی ہے۔ اس نے کہا، باہر کے پیسے نے ان میں حیا نہیں رہنے دی۔ گاؤں میں تم نے 2 بڑے اونچے چوبارے دیکھے ہوں گے، وہ محل ہیں۔ وہ میرے 2 بیٹوں کے ہیں۔ ان کی ماں 3 سال ہوئے مر گئی ہے۔ ہم دونوں کو ان چوباروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ میری بیوی نے اسی مکان میں میرے ساتھ عمر گزاری ہے۔ دیکھ لو، یہ وہی مکان ہے جہاں تم لڑک پن میں آیا کرتے تھے، ویسا ہی ہے۔ بیٹوں کی یہی مہربانی بہت ہے کہ انہوں نے مجھے ایک نوکر دے رکھا ہے، وہی میرا کھانا پکاتا ہے۔ میرے پوتے بھی ہیں، کبھی ان کی صورت تک نہیں دیکھی۔ وہ گاؤں میں ہی انگریز بن گئے ہیں، موٹر سائیکل لیے پھرتے ہیں۔ سنا ہے بہت لوفر ہیں۔ بس اس غم نے یہ حال کر دیا ہے۔ میرے خاندان میں دولت آئی تو حیا نکل گئی۔ میں اس کے پاس اس کے پوتوں کی شکایت لے کر گیا تھا، لیکن شکایت نہ کی۔ میں اس کے غم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں بوڑھے یادوں اور باتوں میں بہت دور پیچھے نکل گئے۔